ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. اس نے دعا کو اپنے جود و سخا کے فیض کا راستہ بنایا. میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس سے بھرپور نعمت مانگتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ صاحب شوکت و جلال معبود ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں. وہ اپنے رب کی طرف بلانے والے، سب سے اچھے دائی، سب سے درست بات کہنے والے اور طویل راستہ کی حمد و تسبیح بیان کرنے والے ہیں. اے اللہ، درود و سلام نازل فرما آپ پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر، اور ان کے لیے ذکر اور ثناء جمیل بنا. اما بعد، مسلمانوں، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. بیماریوں اور موت سے پہلے نیک اعمال کی طرف پیش قدمی کرو. فرصت ختم ہونے سے پہلے نیکیاں کرو. برائیوں کے بعد برائیوں کو مٹانے والی بھلائیاں کرو. بلا کے اترتے وقت کی دعا، بلا کے اترتے وقت دعا کی رسی کو مضبوط تھام لو اور اپنے گھروں میں بنے رہو، اور اپنے گھروں میں بنے رہو جس وقت تم پر بدحالی حملہ آور ہو اور پریشانی تمہیں لگائے خیال رکھے. مسلمانوں، مصیبتیں اور حادثات دنیا میں لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ وہ اللہ کے ایسے محتاج ہیں جس محتاجی کو دور کرنے والی کوئی چیز نہیں، اور انہیں یہ دکھاتے رہیں گے کہ وہ چاہے جیسے بڑے شوق اور وسیع آفاق کو پہنچ جائیں، اور وہ زمین کے خطوں میں ایسے چلے جیسے کسی معاملے کا مالک اور اس زمین کا حاکم چلتا ہے. لیکن وہ یہ دکھاتے رہیں گے کہ ان کے پر ایک ایسی قوت ہے جو ان کی قوت سے بڑھ کر ہے، اور ایسا غلبہ ہے جو ان کے غلبہ سے بڑھ کر ہے، اور ایسی قدرت ہے جو ان کی قدرت سے زیادہ نافذ ہونے والی ہے، اور ایسا ارادہ ہے جو ان کے ارادے سے زیادہ کامل ہے. مخلوقات کے سلسلے میں اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ مصیبتوں کے ذریعے انہیں اپنی طرف لوٹاتا ہے، اور ان کے اندر موجود انسانی کبر کا اس بلا کا علاج کرتا ہے جو انہیں ان کی کمزوری سے آگاہ کرتی ہے. اللہ کا فرمان ہے، سچ مچ انسان تو آتے سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنے آپ کو بے برما یا تونگر سمجھتا ہے. یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے. اللہ کے بندوں، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان غفلت میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ کسی بیماری سے بیدار کیا جائے. پھر جب آزمایا جاتا ہے تو متنبع ہو جاتا ہے، اور جب متنبع ہوتا ہے تو اپنے اس رب کو یاد کرتا ہے جس سے وہ اراد برت رہا تھا، اور اسے جھوٹی تمناؤں نے جھوٹا میں رکھا ہوا تھا، اور شیطان نے اسے اپنے مکر جال اور شر کے فریب میں رکھا ہوا تھا. تو انسان جب غفلت کی اونگ سے بیدار ہوتا ہے اور خواہش نفس کی نیند سے اٹھتا ہے تو اس کے اندر اپنے آقا کی طرف محتاج ہونے کا قوی شعور پیدا ہوتا ہے، اور یہ جان جاتا ہے کہ فلک سب اپنے گھر بھی اسے اللہ سے بے نیازی نہیں، اور غور کرتا ہے تو پاتا ہے کہ وہ مصیبتوں سے گھرا ہوا ہے، بدحالی اور پریشانی کے قید میں بندھا ہوا ہے، خود سے نجات کی امید بھی نہیں رکھتا، اور نہیں اپنی قوت کے بلبوتے کوئی مدد اور نکلنے کی راہ پاتا ہے. پھر وہ اس کی طرف تیز بھاگتا ہے جس کے ہاتھ میں ساری قوت ہے، جس کا سارا حکم ہے، جس کی ساری شوکت ہے. تب وہ دعا سے بڑھ کر کسی چیز کو محبوب نہیں پاتا، اور نہ اس سے بڑھ کر کسی چیز کو معزز. بنابراین اللہ کے پاس اس کے سب سے عظیم دروازے سے آتا ہے، اس کی معزز ترین راہ سے اسے پاتا ہے، اور اس کے فضل سے اس کے کامل ترین گوشے سے جڑ جاتا ہے. اور وہ اس سے دعا کیسے نہیں کرے گا جبکہ اسی نے اسے آواز دی ہے اور فرمایا ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. اور وہ اس کی دعا کیسے نہیں کرے گا جبکہ دعا ہی تمام انبیاء کا راستہ ہے جس کے ذریعے انہوں نے ساری بھلائیاں پائیں. دعائیں کہ اللہ نے انہوں کی توبہ قبول کی، اور یہ جن کی مدد کی گئی وہ اپنے دشمن پر غالب ہوئے، اس میں دعائی کا بھرپور حصہ تھا. اللہ نے اس دعا کی وجہ سے کتنے گمراہ کو ہدایت دی، مریض کو شفا دی، بڑے کرب سے نجات دی، فتنے سے بچایا، برائی کو پھیرا، مکر کو لوٹایا اور باطل کو مٹایا. اگر تمہیں تعجب ہوتا ہے تو قرآن کریم میں ان کی سیرتیں اس پر شاہد ہیں، اور ان کے حوالوں قواعد خود ناطق ہیں. یہ ابو البشر آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا ہیں، دونوں نے کہا ہے ہمارے رب
ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ چنانچہ ان دونوں کی اللہ نے دعا قبول کی، انہیں ہدایت دی اور انہیں چن لیا۔ یہ نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے ان کی مدد کے لیے پہاڑ جیسی موت کو کھینچ لاتا ہے۔ ان کے اس وقت کو یاد کیجیے جبکہ اس نے اس سے پہلے دعا کی، ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی۔ یقیناً وہ برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ یہ موسیٰ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ہیں۔ بعد اس سے ان کے ساتھ فرعون نے جو چال چلی تو چلی، ان دونوں نے بیعت زبان کہا، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے ہمارے رب، اسی بات سے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تو یہ ایمان نہ لانے پائیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، تو تم ثابت قدم رہو اور ان کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اس کے بعد موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے لیے کھلا ہوا غلبہ، شوکت اور اقتدار تھا، اور فرعون اور اس کے لشکر کے لیے ذلت اور عذاب۔ یہ زکریا علیہ السلام ہے۔ اس بیٹے کی خواہش سے جو ان کے بعد ان کا وارث ہو جبکہ وہ بڑھاپے کی انتہائی ذات کو پہنچ چکے ہیں، اور ان کی بیوی بانجھ ہے۔ اس کی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے پروردگار، مجھے اپنے باپ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ بس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کلمات کی تصدیق کرنے والا سردار داوود کے حق اور نبی ہے لوگوں میں۔ اور یہ بیمار اذیت زدہ نبی ایوب علیہ السلام کئی سال انہوں نے مرض کو جھیلا، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا، قریبی لوگ دشمن ہو گئے، پھر انہوں نے آہو دنیا ظاہر کرنے والے بندے کی مانند اپنے رب کو پکارا۔ ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جس میں اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کی سین اور جو کچھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبق نصیحت۔ اور یہ یونس بن متى علیہ السلام سے انہیں مچھلی کے پیٹ سے ان کی دعا اور تسبیح کے سوا کس چیز نہیں نجات دی۔ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ وہ غصہ سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، لیکن وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے۔ بے شک میں ظالموں میں ہو گیا تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں ہیں، یہ ایسی آواز ہے، یہ ایسی آواز سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ جو دور و نزدیک سب کو سنائی دے رہی ہے کہ دعائی بدلاؤ کی کنجی ہے، خوشحالی کا دروازہ ہے، خیر کا آغاز ہے، مدد کی بشارت ہے، قوت کی زمین ہے، عفت کی روشنائی ہے، خوفزدہ لوگوں کی جائے پناہ ہے، امید رکھنے والوں کی آماجگاہ ہے، اور طلبگاروں کے پانے کی جگہ ہے۔ علیہم الصلاة والسلام تنادی بصوت يسمعه اللہ من مجھے بعد اور آپ کو کتاب کی ہدایت اور حجت جاری کرنے والے نبی کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجیے، وہ توبہ کرنے والوں اور مغفرت طلب کرنے والوں کا حبیب ہے۔ ومفزع الخائفين وموئل الراجين ومنال الطالبين نفعني الله وإياكم بهدي الكتاب وبسنة النبي الأواب وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه حبيب التوابين وحبيب المستغفرين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اس سے مدد چاہتے ہیں اور اس کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور اعمال کی خرابیوں سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔
वही उसका कोई शरीक नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल है। आप पर, आपकी आल पर और आप पर बहुत ज्यादा अल्लाह की सलामती हो। अम्मा बाद मुसलमानों, दुआ का वैसा मनचाहा असर नहीं हो सकता जैसा अंबिया अलैहिस्सलाम और उनके बाद अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की दुआओं का था। इल्ला ये कि दुआ में दुआ करने वाली की कुव्वत यकीन, कमाल अबूजारी, कायद दर्जे की जिल्लत व फकीर, हलाल खाना, रग़बत की ताज़ीम, इकरार, ताएदारी, अदम उताहत, मुअज़्ज़ज़ ज़मानों और बुलंद हालतों को गनीमत जानने की कैफियत पाई जाए। तब जाकर आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं और बंदे को उसकी महबूब और मतलूब चीज दी जाती है और वो जिन चीजों से डरता और खाता है उनसे मामूल हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआओं की कबूलियत को जताने के बाद फौरन फरमाया, हमने उसकी दुआ को कबूल फरमाकर उसे यहया अलैहिस्सलाम अता फरमाया और उसकी बीवी को उसके लिए दुरुस्त कर दिया। ये बुजुर्ग लोग नेक कामों की तरफ जल्दी करते थे और हमें लालच, तमा और खौफ, डर खौफ से पुकारते थे और हमारे सामने आजिज़ी करने वाले थे। और अल्लाह पाक ने फरमाया, तुम लोग अपने परवरदिगार से दुआ किया करो, गिरा गिरा करके भी और चिपके चिपके भी। वाकई अल्लाह ताला को नापसंद करता है जो हद से निकल जाए और दुनिया में इसके बाद की उसकी दुरुस्ती कर दी गई है। फसाद मत फैलाओ और तुम अल्लाह की इबादत करो, उससे डरते हुए और उम्मीदवार रहते हुए। बेशक अल्लाह ताला की रहमत नेक काम करने वालों के नजदीक है। अल्लाह के बंदे दुआ के तीर को नेक अमल, भलाइयों के दरवाजों में जल्दी और फरमाबरदारियों को लाजिम पकड़ के ठीक करो। हिदायत पाओगे और अपनी दुआ में कामयाबी से हमकिनार होगे और अपनी खुशहाली की दुआ को बदहाली के लिए, बदहाली की दुआ के लिए मजबूत तरीन कोशा बना लो। तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की तो फरमाया, तुम अल्लाह से खुशहाली के इजाज़ में अल्लाह की कुर्बत इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी तंगी के इजाज़ में पहचानेगा। इसे इमाम अहमद ने मुस्नद इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे ये खुशहाली के अल्लाह मुसीबतों और परेशानी के वक्त उसकी दुआ कबूल करे, उसे खुशहाली में खूब दुआ करना चाहिए। इसे तिरमिज़ी ने अपनी सुनन में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया है। ये बातें रही और दुरूद व सलाम भेजो मखलूक़ात में से उसके चुनिंदा, दुनिया में अल्लाह के साथ जिसका जिक्र बुलंद है और जो आखिरत में शिफाअत करेगा और जिसकी शिफाअत कबूल की जाएगी। जैसा कि तुम्हें तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते इस नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, जिंदगी पर दुरूद भेजो और खुद सलाम भी भेजते रहा करो। ऐ अल्लाह, दुरूद व सलाम नाज़िल फरमा अपने बंदा रसूल मोहम्मद, आपकी आल और असहाब पर, और अल्लाह तू राजी हो जा उनके खुलफाए अरबा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और बकिया तमाम आलो असहाब के और उन्हीं के साथ अपने रहम करम से तू हमसे भी राजी हो जा। ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर। ऐ अल्लाह, तू इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर। ऐ अल्लाह, तू शिर्क और मुशरिकीन को रुसवा कर। ऐ अल्लाह, तू शिर्क और मुशरिकीन को रुसवा कर। ऐ अल्लाह, तू शिर्क और मुशरिकीन को रुसवा कर। اللهم اجعلنا في عين عنايتك وقلب رعايتك، احفظنا بحفظك واكلأنا بكلئك واحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم إنا نجعل أنفسنا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات في كنفك وفي رعايتك، ونستودعك ديننا وأمننا وإيماننا وصحتنا وعافيتنا. أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. يا رب يا رب، اغفر لنا الزلات وتحمل عنا التبعات وقنا الآفات والهلكات. يا من يجير ولا يجار عليه، يا من لا ملجأ منه إلا إليه، يا ذا المن ولا يمن عليه، ندعوك لذنب لا يغفره سواك ولكرب لا يكشفه سواك. جئناك نادمين معترفين. إلهنا، اغفر لنا كل ذنب يباعدنا عن رحمتك ويحل بنا نقمتك ويحرمنا كرامتك ويسلبنا نعمتك. يا من هو فوق عباده قاهر، يا من هو مطلع علينا وناظر، يا عالما بالسرائر والضمائر، عبيدك ببابك نستنزل رحمتك ونستدفع عذابك ونستعطف جميل عطائك ورجائك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم هدنا إليك، اللهم عدنا إليك. اللهم إنا نستغفرك فارفع عنا البلاء والوباء
اللهم ارفع عنا الشدة واللأواء. اللهم لذنا بك، اللهم عذنا بك، اللهم التجأنا إليك، اللهم علقنا عريض الآمال عليك. أنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام، جل ثناؤك وعظم سلطانك وتبارك اسمك وتعالى جدك. إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا، فاغفر لنا إنك كنت غفارا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ منا الحرمة والحرم، وأن تؤمن المسلمين في ديارهم ومساجدهم ومدارسهم وأعمالهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، حتى نكون محلا لولايتك وأهلا لنصرتك يا رب العالمين. يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك، واكفنا شر خلقك أجمعين. إلهنا كفر عنا أسوأ الذي عملناه، واجزنا أجرنا بأحسن ما كنا نعمل يا الله. اللهم أنزل رحمتك على عبادك المرضى، أنزل عليهم عاجل الرحمة، اشف أبدانهم وابعث العافية في أجسادهم، اجعل محل الداء دواء ومحل السقم شفاء يا رب العالمين. هذا وصلوا وسلموا على خيرته من خلقه، المرفوع ذكره مع ذكره في الأولى، والشافع المشفع في الأخرى، كما أمركم ربكم جل وعلا، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب، والحمد لله رب العالمين.